وستغفر اللہ، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 سے 100 مرتبہ استغفار۔ اور ہم ایک مجلس میں ماشاءاللہ 70 سے 100 مرتبہ غیبتیں چغلیاں کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ بھی استغفار نہیں کرتے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی 70 سے 100 مرتبہ چغلیاں اور غیبتیں کرنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ فرق ہے محترم بھائیو۔ ایم فل اسلامک اسکالر الشیخ ابو محفظ محمد اقرار حفظہ اللہ تعالی۔ آج ہم نے 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے حج کا بیان ہو رہا تھا اور اب حج کا مضمون اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قریش کی ایک عادت تھی کہ وہ عرفات کے اندر حاضری نہیں دیتے تھے، اور جو طریقہ انہوں نے اپنا بنا رکھا تھا، اپنے باپ دادا کا بنا رکھا تھا، اس کے مطابق وہ حج کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انہیں یہ سمجھایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی جو احکامات اللہ کے ہیں اس کی روشنی میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی من مرضی نہیں کرنی۔ اور دوسری جو دوسری بات سمجھائی اللہ رب العالمین نے وہ یہ کہ عبادت وہ ہے جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہے۔ اپنا من مانا طریقہ یا مشہور کوئی فقہی طریقہ، مخصوص کوئی فقہی طریقہ وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ نہ مشہور کوئی فقہی طریقہ چلے گا کہ لوگ اس کے ساتھ زیادہ لگے ہوئے ہیں لہٰذا اب اس کے اوپر چلیں، نہ ہی محترم بھائیوں کوئی مخصوص فقہی طریقہ چلے گا کہ چلو یہ جو ہے ہمارا یہ سیٹ اپ ہم اس کے مطابق چلیں گے، نہیں، بلکہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر ایسے کرنا ہے جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو قریش کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ ہم قریش ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے، اور جو عرفات ہے نا یہ حرم سے باہر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ عرفات حرم سے کیا ہے؟ باہر ہے۔ تو وہ مزدلفہ تک جاتے تھے اور خود اپنے ڈیرے وہاں لگا لیتے، اور باقی لوگ جو ہے وہ عرفات ہو کر واپس آتے تھے۔ اس انداز سے وہ اپنے آپ کو باقیوں سے افضل فضیلت والا اور پتہ نہیں کیا کیا تصور کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی نفی کی، فرمایا ثم، پھر افیضوا، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اللہ نے طریقہ دیا ہے، جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ وہ ذکر کرنے والا ہو، وہ نماز پڑھنے والا ہو، وہ استغاثہ ہو، استعانت ہو، کوئی بھی عمل ہو نیکی کا، اللہ کو پکارنے کا، وہ اس طریقے سے کرنا ہے جیسے اللہ نے بتایا ہے۔ ثم، پھر افیضوا، واپس آؤ، من حیث افاض الناس، وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، من مانے طریقے سے، مشہور فقہی طریقے سے، مخصوص فقہی طریقے سے، باپ دادا کے طریقے سے نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بے حد بخشنے والا، رحیم، اور نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا، پس جب تم، قضیتم، مکمل کر چکو، پورے کر چکو، پورے کر لو، مناسککم، حج کے احکام، حج کے احکام، مناسک، جب تم اپنے حج کے احکام مناسک پورے کر چکو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم یاد کرنا ہے تمہارا اپنے آباء و اجداد کو۔ کا ذکرکم، کاف تشبیہ کا ہے،
کا ذکرکم جیسے تم ذکر کرتے ہو یاد کرتے ہو آباءکم اپنے باپ دادا کو، او اشد ذکرا یا پھر اس سے بھی زیادہ یا پھر اس سے بھی بڑھ کر زیادہ تم نے جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فمن الناس پس لوگوں میں سے من یقول بعض تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا کے اندر، یا اللہ دنیا میں ہمیں عطا کر دے دے، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ، جس نے فقط دنیا مانگی ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کٹوتی ہو گئی اس کی۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من یقول کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتاً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یعنی اس کی دعا جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے دنیا میں رہ کر کمایا ہے۔ تو بھائی جنت بھی کمانے کی چیز ہے، تو فرمایا ان کے لیے اس میں سے وہ ہے، اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے دنیا میں کمایا۔ واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں گے، ثم افیضوا پھر واپس پلٹو، واپس آؤ، من حیث افاض الناس وہاں سے یعنی اس جگہ سے جہاں سے لوگ واپس آئیں، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ پھر جب تم پورے کر چکو مناسککم اپنے حج کے احکام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح، او اشد ذکرا یا اس سے بھی بڑھ کر یا اس سے بھی زیادہ، اشدہ ویسے سخت کو کہتے ہیں، مراد اس سے زیادہ ہے بڑھ کر۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من یقول کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ومنہم اور ان میں سے من یقول بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اولئک یہی لوگ ہیں لہم جن کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے کسبوا جو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع سرعت سے ہے، اور سرعت کسے کہتے ہیں؟ تیزی کو کہتے ہیں، یعنی جلدی جلدی سے۔ محترم بھائیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین نے عبادات میں اپنے اپنے جو طریقے ہیں ان سب کی نفی فرما دی، سب کی کیا فرما دی؟ نفی فرما دی، کہ عبادت جو ہے وہ صرف اس طریقے کی قبول ہوگی جو میں نے اور میرے رسول نے بتایا ہے، وہ حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر کوئی بھی عبادت تب عبادت بن سکتی ہے جب اس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوگی، حکم اللہ کا ہوگا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر کہ الحمدللہ اعمال جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ اختیار کیا جائے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں۔ تو یہ ہر بندے کی فکر، ہر بندے کو یہ فکر لگ جائے تو بھائیو یہی ہماری کامیابی ہے، اور اس کلاس کے چلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، آخر میں فرمایا واستغفر اللہ
اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، تو پتہ چلا جس قدر بندہ صحیح طریقے پر ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، کثرت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ بندہ فخر کرے، غرور کرے کہ باقی تو سارے دوجے پاسے نے تے اسی جناب بالکل صحیح رستے تھے، تو اب اس میں گھمنڈ میں وہ پھولا ہی نہ سمائے۔ تو بھائیو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا کہ یا اللہ جو ہماری سمجھ بوجھ تھی ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہے تو یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، واستغفر اللہ، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 سے 100 مرتبہ استغفار۔ اور ہم ایک مجلس میں ماشاءاللہ 70 سے 100 مرتبہ غیبتیں چغلیاں کرنے کے بعد بھی ایک مرتبہ بھی استغفار نہیں کرتے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی 70 سے 100 مرتبہ چغلیاں اور غیبتیں کرنے کے باوجود ایک مرتبہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ فرق ہے محترم بھائیوں، اور پھر اسی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ تو بھائیوں اس کے لیے ہمیں کوشش کیا ہے کرنے والی کہ استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنی عادت بنا لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ہماری آواز میں بھی انشاءاللہ جو ہے ہماری دعوت کے اندر فرق ہوگا، ہماری دعوت کے اندر اثر ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے دعوت کو پھیلائے گا۔ دین حق کی دعوت، خالص کتاب و سنت کی دعوت تبھی پھیلے گی جب ہم جو ہے استغفار کرنے والے بنیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب تم اپنے مناسک حج پورے کر لو، یعنی حج کا سارا کام جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا ہے، تو اب کیا ہے؟ فذکروا اللہ۔ اب یہ نہیں کہ اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ، ہاں جی، بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ قریش کی یہ بھی ایک عادت تھی کہ جب وہ مناسک حج سے ختم ہو جاتے، مکمل کر لیتے تھے نا، تو اس کے بعد بیٹھ کر اپنے باپ دادا کے کارناموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ کسی نے نظمیں بنا رکھی ہوتی تھی، کسی نے کلام بنا رکھا ہوتا تھا، کسی نے کچھ کر رکھا، کسی نے کچھ، تو وہ بیٹھ کر جو ہے اپنے باپ دادا کے کارنامے یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اب فارغ ہو کر بیٹھ کر، اور یہ تو عمومی بات ہے کہ سب سے آخر میں جب کام سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس وقت کس چیز کا ٹائم ہو جاتا ہے؟ باتیں کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ بندہ بالکل ویلا ہو گیا نا تو ہن کی ہے، ہن گپاں لانا شروع کر چھڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت بھی فرمایا فذکروا اللہ، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو۔ ایک تو یہ اس لحاظ سے اللہ کا ذکر کرو کہ یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی ہے اور ہم نے اتنا بڑا عمل کیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ہم اپنے پاؤں پر یا اپنے پیسے کے بل بوتے پر یا اپنی توانائیوں پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر اتنا بڑا عمل کر نہ سکتے تھے، بلکہ یہ خاص تیری توفیق تھی اور رحمت تھی کہ تو نے ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دیکھیں نا بھائیو، ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم اپنے پاؤں پر چل کر آتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے ساتھ چل کر آتے ہیں؟ نہیں بھائیو، یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ہم گرمیوں کے بڑے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، نبھا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر نیکی کے خاتمے پر، نیکی کے مکمل ہونے پر اللہ کا ذکر، اس کا شکر بنتا ہے کہ یا اللہ تیری توفیق کے ساتھ یہ عمل ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس ہدایت کو پا سکتا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ایک تو یہ، اور دوسرا ان کے ہاں جو غلط رسم بڑھ چکی تھی کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، ان کے کارناموں کو یاد کرتے، اور پھر کارنامے بھی چلیں کوئی اچھے ہوں تو پھر اس کو بندہ یاد کرے نا۔ اب وہ سارے شرک اور کفر کے اوپر ان کی موت ہوئی ہے، ان کو بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں۔ اچھائی کو تو یاد کرنا چاہیے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اللہ کا ذکر ہی بندے کو بھول جائے، اللہ کا ذکر ہی بندے کو بھول جائے۔ یہ کل پرسوں ہماری ایک جگہ پر، بلکہ یونیورسٹی کے اندر میں گیا تو وہاں پر میٹنگ چل رہی تھی، تو ہر بندہ اپنی اپنی باتیں شیئر کر رہا تھا۔ تو ایک بھائی نے یہ بات کی کہ میں فلاں ادارے میں گیا، میں فلاں ادارے میں گیا، 2-3 جماعتوں کے نام لیے، تو کہتے ہیں کہ ان کی وہاں پر جا کر میں نے یہ فیل کیا کہ بات ان کی اپنے لیڈر سے شروع ہوتی ہے اور پھر اپنے لیڈر پہ جا کے اپن جو ہے وہ بات ختم ہوتی ہے۔ یعنی ساری جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے تو کس سے شروع ہوتی ہے؟ لیڈر سے شروع ہوتی ہے، اور لیڈر پر جا کر کیا ہوتی ہے؟
ختم ہوتی ہے. انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، بس تعریفات کے پل ہی باندھے جا رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں تو میں تو بڑا فیڈ اپ ہوا ہوں. تو ایک دوست دوسرے نے انہوں نے بھی اپنی بات یہ شیئر کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم لیڈروں کی پوجا کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ہی جو ہے وہ ہر جماعت کی اپنے اپنے لیڈر کے متعلق ہی ہوتی ہے. اللہ کا ذکر بیچ میں کوئی نہیں، قرآن کا ذکر کوئی نہیں، حدیث کا ذکر بیچ میں کوئی نہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اپنے لیڈر کے پیچھے گھوم رہا ہے. ہاں جی، ہاں جی، قائد کے پیچھے گھوم رہا ہے. تو بھائیو یہ جو چیز ہے یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. یہ گویا دوسرے لفظوں میں حق پرستی کی بجائے شخصیت پرستی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شخصیت پرستی. اور اسلام ہمیں روکنے کے لیے آیا ہے شخصیت پرستی سے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کمال، جو ہمارا دین ہے نا، اس کا نام کیا ہے بھلا؟ اسلام ہے. دین کا نام کیا ہے ہمارے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام یہ سلامتی سے ہے. کس سے ہے؟ سلامتی سے. اور سلام جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے. ایون کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ بھی دین کو، یعنی دین کے جو ہمارا جو دین ہے اس کا جو نام ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھ لیں جو کچھ اپنا رکھا ہے اس میں خالصتاً شخصیات کے نام ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ شافعی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ مالکی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ حنبلی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ حنفی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں جوڑا. سمجھ آئی بات کی؟ اسلام عطا فرمایا اپنے نام کے ساتھ جوڑا. اور جو کچھ ہم نے کر رکھے ہیں محترم بھائیو، مذاہب اربع ہیں، مسالک اربع ہیں، یہ جی مسالک غمسہ ہیں جی، یہ فلاں ہیں جی، یہ عشرہ مسالک، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی اتنے زیادہ. تو بھائیو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے اس بات سے سختی سے منع فرما دیا تم اللہ کا ذکر کرو. یعنی جتنا ہم فرقے کی بات کرتے ہیں، جتنا ہم اپنے لیڈران کی بات کرتے ہیں، جتنے اپنے قائدین کی بات کرتے ہیں، اتنا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیں اتنا بھائیو وہ ہمیں زیادہ فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے منع کیا. فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو دنیا مانگتا ہے، جو دنیا مانگتا ہے. اس کا ٹارگٹ فقط دنیا ہے. اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ فقط دنیا ہے. اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ٹارگٹ دنیا اور آخرت ہے. یاد رکھے بھائیو، صرف دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور صرف آخرت میں بھی کچھ نہیں ہے. اہل ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے مانگتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اس زندگی کا دوسرا فیز، دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ پیئر کے اندر ہے. ہر چیز کس میں ہے؟ پیئر میں ہے، جوڑا جوڑا ہے. مرد ہے، عورت ہے، اس طرح سے محترم بھائی زمین ہے، آسمان ہے، ہماری جسم کے اندر بھی چیزیں آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کیا ہیں؟ جوڑا جوڑا ہی ہیں. ہر چیز جوڑے میں ہے. تو آخر دنیا کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا کا جوڑا آخرت ہے. تو جوڑا ہوتا ہے تو چیز مکمل ہوتی ہے. جوڑا ہوگا تو چیز کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی. جوڑے سے مراد یہاں پر صرف نر مادے کا سینس نہ رکھے نا. جوڑے سے مراد پیئر ہے، اس کا ساتھی ہے. تو بھائیو یہ ہماری پوری زندگی تب مکمل ہوگی جب اس کا دوسرا فیز آخرت بھی ہمارا اچھا ہوگا. دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. تو دنیا کو اپنانے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 اقسام ہیں. دنیا طلبی، دنیا کو اپنانا، دنیا کے اندر محو اور دنیا کے اندر کھو جانے کے اعتبار سے کتنے لوگوں کی اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں. پہلی جو قسم محترم بھائیوں وہ ہے دنیا کا بندہ جس کا ٹارگٹ صرف دنیا ہے. کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یہ میں نے کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، بس دنیا. اور ایسے بندے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی دعا فرمائی ہے. ہاں جی، دعا تو نہیں بد دعا کہا جائے گا اس کو. سمجھ آ رہی بات کی؟ فرمایا تائس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ. درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، کپڑے لتے کا بندہ جو صرف دنیا ہی اپنے سامنے رکھتا ہے اور دنیا کے ٹکوں کی خاطر جو اپنا ایمان تک بھی بیچ دیتا ہے. فرمایا یہ بندہ تائس عبد الدینار، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اس کو کانٹا لگے، کوئی نکالنے والا نہ ہو. یعنی انداز دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو معمولی سے تکلیف پہنچے اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن دنیا کے پجاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی. یاد ہے نا آپ کو طائف کا واقعہ؟ طائف کا واقعہ تو یاد ہے نا سب بھائیوں کو، یعنی کہ جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا کہیں؟
آرڈر دیں تو میں 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے، یہ مجھے نہیں جانتے. اللہم اہدی قومی انہم لا یعلم، یعنی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، لیکن دنیا کے پجاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے اور اس کے اتنی بد دعائیں کی ہیں. کسی اور عمل میں، کسی اور بڑے سے بڑے جرم میں بھی محترم بھائیو اتنی بد دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. تو یہ پہلا بندہ ہے جو دنیا کا پجاری ہے، دنیا کا بندہ ہے، مال کا بندہ. اور دوسرا بندہ وہ ہے جو محترم بھائیو حرام سے بچتا ہے اور حلال میں اسراف کرتا ہے. حرام سے تو بچتا ہے، وہ حرام نہیں استعمال کرتا. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ جو پہلا بندہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ محترم بھائیو دنیا کا بندہ ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ مال کو حاصل کرتا ہے، حلال حرام کوئی اس کو تمیز نہیں ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جو حرام سے اجتناب کرتا ہے، حلال کے اندر اسراف کرتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میری اپنے خون پسینے کی کمائی ہے. تو یاد رکھیں محترم بھائیو یہ عادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ مال جہاں سے کمایا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، جہاں پر خرچ کیا ہے، انویسٹ کیا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا اپنا ہے، میں سوکھا ہے، میں حلال نال کمایا ہے اور میں جدھر مرضی لاؤں. نہیں، اس کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، ویلفیئر کے کاموں میں لگانا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو خرچ کرنا ہے. تو اپنے ناز نخروں کے لیے کم اور دوسروں کی بھلائی کے لیے زیادہ، یہ دوسری قسم کا بندہ ہے. اور تیسرا محترم بھائیو ہے دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچنے والا، دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچنے والا. اور صحابہ کی ساری جماعت اس کے اندر یہ خوبی تھی کہ دنیا انہوں نے بڑی کمائی، دنیا بہت آئی ان کے پاس، ڈھیروں لگ گئے، لیکن انہوں نے اس دنیا کو بیچ کر آخرت کو خرید لیا. ہر صحابی کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کس قدر زبردست انداز سے تھا. تو یہ محترم بھائیو انداز جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہ دنیا بیچ کر کیا خریدو؟ آخرت خریدو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مال اور جان کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے. یہ ہے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ سے تجارت. اور چوتھے نمبر پر دنیا سے بے رغبت بندہ، بالکل صوفی بن گیا، نکل گیا سائڈوں پر جنگلات میں، جس کو کوئی دنیا کا پتہ نہیں ہے. یہ رنگ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ گل مل کر رہنا، معاشرے کے اندر رہنا اور لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرنا، بندوں کا حق بھی ادا کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو پسند ہے. اب اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور دنیا سے بچنا بھی ہے. تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں اور کیسے اس سے بچ سکتے ہیں بھائیو؟ ہن کہتے ہیں نا سمندر رہنا تے مگر مچھ نال ویر، یہ عام مثالیں سنی ہوئی ہیں. تو بھائیو رہنا بھی دنیا میں اور دنیا سے بچنا بھی ہے. تو ایک موٹی سی مثال ہے اس کی، تو ہم اس طرح سے رہیں دنیا کے اندر جیسے کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر رہتی ہے، کشتی پانی کے اندر رہتی ہے، ہم اس طرح سے دنیا کے اندر رہیں کہ پانی کے اوپر رہیں. اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کیا ہو جائے گی؟ ڈوب جائے گی. تو بھائیو اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. اور دنیا میں رہنا ہے تو کس کی مانند رہنا ہے؟ کشتی کی مانند رہنا ہے کہ چلتے رہنا ہے اس کے اندر اور فائدہ اٹھاتے رہنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے دل میں آنے نہیں دینا، اس کی محبت اپنے دل میں آنے نہیں دینی. آخرت کو ترجیح دینی ہے، ہر اس کام کو اختیار کرنا ہے جو آخرت میں ہمیں فائدہ دینے والا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو انہوں نے کمایا نا، ان کا حصہ محفوظ ہے. نصیب، ان کا نصیب اچھا ہے، ان کا نصیب اچھا ہے، یہ ہیں لوگ خوش قسمت اور کامیاب. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر فرما دے. اور جب حساب ہو، اللہ تعالیٰ جس طرح سے خود جلدی حساب لینے والا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے حساب میں بھی جلدی فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو پاس فرما دے. دیکھ لیجئے جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے.